ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندور. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم سامعین و ناظرین حضرات، نبی علیہ السلام کی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ وسلم کا کردار مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. تو آپ کی سیرت میں سے جہاں عبادات ہیں، مسائل ہیں، طہارت ہے، حج ہے، نماز وغیرہ وغیرہ، تو آپ وسلم کے ایک نماز جسے صلاۃ وتر بھی کہا جاتا ہے، وتر کی نماز ہے. نبی علیہ السلام نے کیسے پڑھی؟ آج اس پہ بہت سارے سوالات آتے ہیں. تو سنیے کہ وتر جو ہے، صلاۃ وتر، وتر کا معنی ہے طاق. ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ طاق کو پسند کرتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم وترا، اپنی نماز کا آخر جو ہے وہ وتر کو بناؤ. تو کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ کیا مقصد بھی وتر کو آخر میں پڑھو؟ ہاں، اس لیے کہ وتر جو ہے طاق ہے. اب یہ دیکھیں صبح کی نماز ہے 2 2 4، یعنی سنتے فرض، ظہر، عصر، یہ ساری فرض پڑھو، نفل پڑھو، سنتے پڑھو، کوئی اور ہے کوئی منت مانی تو وہ سب کچھ پڑھتے رہو. لیکن مغرب کے فرضوں کے ساتھ، مغرب کے فرض کتنے ہیں؟ 3 رکعت. تو 3 رکعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سارے دن کی نماز کو طاق کر دیا. حالانکہ مغرب کے اللہ 2 بھی کر سکتے تھے، 4 بھی کر سکتے تھے، لیکن 3 کی وجہ سے دن کی ساری نماز طاق ہو گئی. اس کے بعد سنتے پڑھو، نوافل پڑھو، جو بھی چاہو پڑھتے رہو. مغرب اپن عشاء کی نماز ہے، اور اس کے بعد بھی تہجد وغیرہ جو آپ نے پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن آخر میں جا کے وتر پڑھ لیں تاکہ ساری رات کی عبادت طاق ہو جائے گی. وتر سنت مؤکدہ ہے، اسے سفر میں بھی حضر میں بھی نہیں چھوڑنا. وتر جو ہے اس کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی بعد سے لے کر، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک اس کا وقت ہے. وتر کا تعلق عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں، وتر کا تعلق تہجد کی نماز کے ساتھ ہے. اب بعض ساتھی اسے صرف عشاء کے ساتھ ہی بالکل پڑھ لیتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وتر کا شاید تعلق عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں. عشاء پڑھ لی، اس کے بعد اگر آپ فوری سونا چاہتے ہو اور صبح نہیں جاگتے آپ، تو آپ وتر کو پڑھ کے سو جائیں. اگر آپ صبح کی عادت ہے تہجد کی، قیام اللیل کی، تو آپ وتر کو چھوڑ دیں، سونے سے پہلے نہ پڑھیں. آپ تہجد اور قیام اللیل آخر میں جا کے پڑھیں، کیونکہ وتر کو آخر میں کرنا ہے تاکہ ساری رات کی عبادت طاق ہو جائے. اس کے علاوہ ایک ساتھی اگر وہ رات کو سو گیا اور صبح اس نے اٹھنا تھا لیکن نہیں اٹھ پایا، قضا ہو گیا، تو وتر کی قضا کیسے دے؟ مسئلہ غور سے سمجھیے گا. صحیح مسلم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات آپ تہجد نہیں پڑھ پائے، نہیں جاگ پائے، تو آپ سورج طلوع ہونے کے بعد ضحیٰ کے وقت، چاش کے وقت آپ نے 12 رکعت پڑھی تھی. حالانکہ آپ کا معمول تھا 11 رکعتاً، آپ 11 رکعت پڑھتے، لیکن اس دن آپ نے 12 پڑھی. اس لیے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر آپ کا وتر بھی رہ گیا ہے تو آپ وتر کو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں گے، اور وہ بھی آپ جفت کے انداز میں پڑھیں گے، طاق کے انداز میں نہیں. آپ کی عادت تھی 3 پڑھنے کی تو آپ سورج طلوع ہونے کے بعد اسے 4 پڑھیں. آپ کی عادت تھی 5 کی تو آپ اسے 6 پڑھیں. تو بات یہ کہ وتر کی تعداد کتنا ہے؟ وتر کی تعداد جو ہے 1 3 5 7 9، یہ حدیث سے ثابت ہے. صرف 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 3 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 5 7 9 بھی. ان کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے، اکیلی ایک عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، یا رات کے آخر میں آپ پڑھ سکتے ہیں. 1 رکعت اسی کے اندر دعا ہے اور اسی کے اندر سلام، گویا کہ 1 رکعت 1 تشہد اور 1 سلام. اسی طرح 3 رکعت کا صحیح مسلم کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ 3 رکعت جب پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے 2 طریقے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پہ بیٹھتے، التحیات پڑھتے، تشہد پڑھتے، تو آخر میں سلام پھیرتے، پھر 1 رکعت پڑھتے، اسی میں دعا، اسی میں ہی سلام. 3 رکعت 2 سلام 2 تشہد.
اسی طرح دوسرا طریقہ کہ آپ وسلم کبھی دوسری رکعت پہ نہیں بیٹھتے، تیسری پہ ہی بیٹھتے اور تیسری پہ ہی سلام پھیرتے تھے، یعنی کہ ایک تشہد اور ایک سلام کے ساتھ یہ 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ اور جو ساتھی ہمارے آج دوسری رکعت پر بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے ہیں، تیسری پڑھتے ہیں، 2 تشہد 1 سلام، یہ غلط ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی آپ وسلم کا عمل ہے، بلکہ آپ وسلم نے منع فرمایا ہے التشبہ بالمغرب، مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہت سے منع فرمایا۔ مغرب فرض ہے اور یہ وتر فرض نہیں ہے، اس لیے دوسری پہ بیٹھ کر کھڑے ہو کے تیسری پڑھنا یہ طریقہ صحیح نہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور نہ ہی آپ سے یہ ثابت ہے۔ تو اس لیے 3 کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا۔ آگے اگر 5 تو 5 کا طریقہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام جب 5 پڑھتے تھے تو کیسے کہ آپ وسلم آخری رکعت پہ ہی بیٹھتے تھے، لا یجلس، پہلے آپ نہیں بیٹھتے، صرف آخری رکعت، گویا کہ 5 رکعت 1 سلام 1 ہی تشہد کے ساتھ آپ وہ سلام پھیرتے تھے۔ بعض روایات میں جس میں 7 کا اور 9 کا، 7 کا سنن ترمذی، سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ وسلم 7 کیسے پڑھتے کہ دوسری رکعت اپنا 6ٹھی رکعت پر بیٹھ کر پھر آپ 7ویں رکعت پڑھتے، گویا کہ 2 تشہد 1 سلام 7ویں، اور اسی طرح 9 رکعت جو ہے نا وہ بھی سنن بہقی کے اندر روایت موجود ہے، 8ویں رکعت پہ بیٹھ کے پھر 9ویں پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ یعنی 2 تشہد اور 1 سلام، یہ 9 کے اندر اور 7 کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرا طریقہ موجود ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھتے جائیں، 9 بھی، اور آخری رکعت کے اندر آپ جا کے سلام پھیر دیں۔ اسی طرح 7ویں میں بھی آپ 2 پڑھتے جائیں اور آخری 7ویں کے اندر جا کے آپ سلام پھیر دیں۔ اور دعا کا محل کون سا ہے، دعا کس جگہ پر، رکوع سے پہلے یا بعد میں؟ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ اگر ان کا صحت کا درجہ چیک کیا جائے تو زیادہ رکوع کے بعد کی بھی ہیں، کیا رکوع کے اندر یعنی رکوع سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہو، اگر زیادہ دعائیں اس کے ساتھ ملانی ہیں، مسنون دعائیں، تو وہ قنوت نازلہ کی شکل ہو جائے گی۔ رکوع کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیا رکوع کے بعد یہ جب پڑھیں گے دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا، وتر کے قنوت کے اندر کسی صحیح حدیث سے صراحت تو نہیں ہے، لیکن قنوت نازلہ پہ قیاس کرتے ہوئے اس کے اندر، اور دوسری روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے اکثر آپ اس میں ہاتھ اٹھاتے تھے، تو ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ بھی اٹھایا جائے تو کوئی مشکل نہیں۔ اگر کہیں دعا بھول بھی گیا آدمی تو سجدہ صاحب اس کے اندر نہیں رہے گا، سجدہ صاحب اگر دعا نہیں پڑھ پایا، سجدے میں چلا گیا تو اس کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، وہ دعا کے لیے سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، نہ ہی اگر ویسے بھی نہیں پڑھی اس نے تو کبھی چھوڑی بھی جا سکتی ہے، پڑھی بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے وتر کے متعلقہ جو آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا ضروری تھے۔ جہاں تک یہ ہے کہ وتر کی جماعت جو ہے وہ ضروری ہے، جماعت احیاناً کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جس طرح رمضان میں، اور اس کی مداومت اور ہمیشگی کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمیشہ پورا سال ہی جماعت وتر کے جو ہے نا وہ کرائی جائے، ایسا نہیں، کبھی آپ نے کرائی تھی تو اس لیے رمضان میں کرائی جاتی ہے، کبھی کرائی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل سمجھے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔